بہت ہی اہم مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے، چونکہ اس وقت ایک عام فضا بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ باتیں مجمع کے سامنے کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ایک بات سمجھ لو، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم وقت کے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ علم بہت ضروری ہے، ورنہ علم کی کمی آدمی کو فتنے کا شکار کر دیتی ہے۔ اور شیطان ایسا مضبوط ہے اور ایسا ہوشیار ہے کہ اس کے پاس 80,000 نورانی داؤ ہے۔ یہ بعض مرتبہ باطل کو حق کی شکل میں لا کر کھڑا کرے گا تاکہ حق والے گمراہ ہو جاوے، جو آج کل امت میں کر رہا ہے۔ اس شیطان کی چال کو سمجھو۔ اس زمانے میں امت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، خاص کر دعوت کا کام کرنے والے۔ اس لیے اس بارے میں چند باتیں جو آپ کے کانوں میں ٹکرائی ہوگی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ ورنہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے، ہم کسی سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں۔ ہم تو صرف آپ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں پھر کبھی ہماچل آنا ہو نہ ہو، اس لیے ایک امانتاً ایک بات آپ کے سامنے رکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت والے کام کی مرکزیت کے لیے بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد کو منتخب کیا ہے۔ آج 80 سال سے وہ ہمارا مرکز ہے، اور پوری دنیا میں جو خیر پھیلی ہے وہاں سے پھیلی ہے، اور دنیا میں جس کو عزت ملی ہے وہاں سے ملی ہے، جس کا نام دنیا میں ہوا ہے وہاں سے ہوا ہے۔ جس مرکز سے، جس علاقے سے، جس مسجد سے اور جس دین کی محنت سے ہمیں عزت ملی ہو، ہم اسی محنت کو توڑنے پر آویں اور اسی محنت کا ہم جنازہ نکالیں، یہ تو دوستو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ معاشر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے چھوڑنے والے کو تو اللہ معاف کریں گے، لیکن امت کے توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں۔ یہ امت بڑی قربانی سے بنی، اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں امت کو مت توڑو۔ اختلافات اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی ذاتی مفادات کے خاطر امت کو مت توڑو۔ کام نظام الدین سے چلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہیں سے چلے گا، یہ بات طے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکرا نہیں سکی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بنگلے والی مسجد پہ پابندی لگاؤ، تو مولانا ابوالکلام آزاد جو اس زمانے کے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے باقاعدہ وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ ہندوستان میں جس سے ٹکرانا ہو ٹکرا لینا، مگر ان بوریے بسترے والوں سے ٹکرائے گا تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ مرکز وہ جگہ ہے، اس سے ٹکرانے والے آج تک ٹھکانے نہیں پائے۔ اللہ نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے 10 آدمی کی شورا بنائی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تھی۔ سمجھ لو میری بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اللہ کے نبی بنا کر گئے۔ اللہ کے نبی اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے اپنے بعد اس امت کا امیر ابو بکر کو منتخب کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بلایا اور امارت حضرت عمر کے سر پر رکھی۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ابو بکر، آپ ہمارے اوپر ایک تنگ خو اور ایک سخت مزاج آدمی کو امیر بنا رہے،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ سے ملوں گا تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کی امت کے سب سے بہترین فرد کو تیرے نبی کی امت کا امیر بنا کر آیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمی طے کیے. سنو نام: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ساتھ میں رکھ کر ان 6 افراد کو کہا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو تم اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لینا. ان 6 افراد نے حضرت عمر کے انتقال کے بعد مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. ایسے ہی حضرت مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو امیر بنایا، اور مولانا یوسف صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، اس لیے مولانا زکریا صاحب نے مولانا انعام صاحب کو امیر بنایا. اور حضرت مولانا انعام صاحب نے انتقال سے پہلے سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے 10 آدمی کی شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے. شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کام شورا کے حوالے کر کے گئے تھے. شورا کے حوالے کسی نے نہیں کیا. اسلامی نظام امارت ہے. 1450 سال ہو گئے اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے. آپ ایک زمانہ ایسا بتا لو کہ جس میں اس امت کا کوئی امیر نہ ہو. یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحتی میں چلی ہے. ہاں، کبھی کسی زمانے میں شورا نہیں ہوئی. ایک امیر رہا. حضرت ابو بکر امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، حضرت عثمان غنی امیر تھے، حضرت علی بولو امیر تھے. ہر زمانے میں امارت چلی ہے. پتہ نہیں شورائیت کہاں سے آ گئی. اور دلیل میں حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کر رہے کہ مولوی الیاس صاحب کہہ کر گئے تھے کہ یہ کام شورا کی ماتحتی میں چلے گا. تو میں کہتا ہوں مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولوی یوسف صاحب امیر بنے، تب تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ مولانا انعام صاحب امیر بنے، تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ کام شورا کی ماتحتی میں چلے گا؟ مولانا زبیر صاحب نے تب کیوں نہیں کہا؟ حضرت مولانا انعام صاحب نے 10 آدمی کی شورا بنائی، اور وہ 10 آدمی حضرت مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد نظام الدین بنگلے والی مسجد میں 3 دن تک مشورہ کیا. اور مشورے کے بعد میاں جی محراب صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے یہاں ایک امیر منتخب کرنا تھوڑا مشکل پڑ رہا ہے. اس لیے ہم اب یہ طے کرتے ہیں کہ مولانا اظہار صاحب سب سے بڑے ہیں، کام ان کے حوالے کرتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب یہ تینوں مل کر اس کام کو لے کر چلیں گے. اس کے 6 مہینے بعد مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 18 سال تک 1996 سے لے کر 2014 تک اس کام کو مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب دونوں لے کر چلتے رہے. 3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، 3 دن وہ فیصل ہوتے تھے. کبھی کوئی فیصلہ انہوں نے ذاتی نہیں کیا بلکہ آپس کے مشورے سے کیا. اب 18 سال کے بعد مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ فیصل کتنے بچے؟ ایک بچے نہیں بچے. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ میں کہتا ہوں مولانا سعد صاحب کو امیر میاں جی محراب صاحب نے 1995 میں محرم کے مہینے میں نظام الدین بنگلے والی مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے بنایا. ہم سے پوچھو، تم سب وہاں موجود تھے. اب ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا امت کے اندر، تمہارے سامنے امیر بنایا ہے اور تینوں کے حوالے کام کیا. اگر شورا 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 تو پھر وہ 10 آدمی کی جو شورا بنی تھی وہ باری باری فیصل کیوں نہیں بنے؟ اب سوچو، مولانا عمر صاحب بھی تھے، میاں جی محراب صاحب بھی تھے وہ شورا میں. تو امیر تو 1995 میں مولانا سعد صاحب کو بنایا ہے، اور یہ امیر بنے نہیں ہے، بچے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں نکال دو کہ امیر کس نے بنایا. دوسری بات کہ شورا ہونی چاہیے، لیکن شورا امیر کی ماتحتی میں ہوتی ہے، بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی. بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی.
شورا امیر کی ماتحتی میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر بولو. پوچھو ان سے تمہارا امیر کون ہے؟ کوئی امیر نہیں ہے تو کون امیر ہے ان کا؟ شیطان. حدیث ہے پکی، 3 آدمی بھی کہیں جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو. اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ارے بولو پورے قرآن حدیث میں امیر 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 ملے گا، شورا کہیں ہے ہی نہیں. قرآن میں 2 جگہ شورا کا لفظ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ 2 جگہ ہے. اور اس جگہ شورا سے مراد شورا نہیں ہے، مشورہ ہے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آپس میں مشورہ کیا کرو. ترجمے والا قرآن پڑھو، بولے مت بنو، جو جہاں لے جائے اس کے پیچھے چلے. سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو. امیر کی ماتحتی میں شورا ہوتی ہے. اور حضرت جی مولانا سعد صاحب نے سنو یہ بات میں اونا میں بھی کہہ کر آیا، 8 دسمبر سن 2015 کو نظام الدین کے 4تھے منزلے پر بیٹھ کر حضرت جی نے اپنی شورا بنائی ہے. اور اس شورا کے اندر ایک نام حضرت مولانا سعد صاحب کا، دوسرا نام مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا، تیسرا نام مولانا احمد لاٹ صاحب کا، چوتھا نام مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری کا، 5واں نام مولانا زہیر الحسن صاحب کا، 6واں نام میاں جی عظمت صاحب کا، 7واں نام مولانا عبدالستار صاحب کا، 8واں نام پروفیسر عبدالعلیم صاحب کا. یہ 8 افراد کی شورا 8 دسمبر سن 2015 میں بنی ہے. اور اس پرچے کے اوپر مولانا احمد لاٹ صاحب کے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے اور مولانا یعقوب صاحب کے دستخط ہے. اور اس پرچے کو لکھنے والے بھائی فاروق صاحب بنگلور والے. اور اسی شورا کی ماتحتی میں حضرت کام کر رہے ہیں. نظام الدین میں امیر بھی ہے، شورا بھی ہے. اگر کوئی تم کو یوں کہہ دے کہ ان کو امیر کس نے بنایا، ان کو کہو میاں جی مہراج صاحب نے بنایا. یہ کہے کہ شورا قبول نہیں کرتے تو شورا تو نظام الدین میں بنی ہوئی ہے. حضرت فرماتے ہم نظام الدین کی شورا ہے، ہمارے یہاں عالمی شورا نہیں ہے، عالمی مشورہ ہے. مشورہ عالمی شورا حالات کے اعتبار سے ہم نہیں بنا سکتے. ہندوستان کے مرکز پر پڑوس کے ملک کے لوگ اگر شورا میں ہوں تو بتاؤ ہندوستان میں یہ تحریک چلے گی؟ سوچو تو صحیح. تمہاری کمیٹی میں پڑوس کا کوئی فرد ہو تو حکومت تمہاری کمیٹی پہ تالا لگا دے گی. یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت جی کو کہ حضرت جی نے یہ عالمی شورا کے پرچے پر دستخط نہیں کیا. اگر دستخط کر دیتے نظام الدین میں تالا لگ جاتا. ہاں حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہماچل کے، ہندوستان کے. حضرت نے کہا ہمارے عالمی شورا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہندوستان کی شورا ہے. اور ہندوستان کی شورا کے یہ 8 افراد میں نے آپ کو گنائے. شورا بھی بنی ہوئی ہے اور حضرت جی بھی طے ہے. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہج بدل گیا، نہج بدل گیا. ان کو پوچھو کیا نہج بدلا؟ ہمارا کام ہمیشہ نہج سیرت پر ہوگا اور نہج نبوی پر ہوگا. اور اللہ کے نبی جس نہج پر اس کام کو کیا اسی نہج پر کرو گے کہ کسی اور کے بتائے ہوئے نہج پر کرو گے؟ بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام الگ تھا. اس زمانے میں 6 باتیں ہوتی تھی. ہاں تبلیغ نصاب پڑھی جاتی تھی. ارے پڑھی جاتی تھی نہیں پڑھی جاتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حیات الصحابہ لکھی گئی. تب تو کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل گیا. مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں مسجد و جماعت کے 5 کام آ گئے. تب کسی نے شور نہیں مچایا نہج بدل گیا. اور ابھی حضرت نے منتخب شروع کی، دعوت تعلیم استقبال شروع کیا تو پوری دنیا میں چلاتے ہو نہج بدل گیا. دعوت تعلیم استقبال یہ مسجد نبوی کا عمل ہے، مسجد نبوی کا عمل ہے، نبوی کا.
مسجد کے اندر تعلیم ہوتی تھی اور صحابہ بازاروں میں سے لوگوں کو لے کر مسجد میں آتے تھے، پڑھو کتاب، پڑھو سیرت۔ ہم تو نہج نبوی پر چلیں گے۔ ہاں، یہ کام نبی کی نیابت کا ہے۔ سنو، یہ کام ہم مولی الیاس کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی یوسف کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی انعام کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی زبیر کے لیے نہیں کر رہے، اور مولانا صاحب صاحب کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ کام تو آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے کر رہے ہو۔ ہمارا تعلق بنگلے والی مسجد سے ہے۔ اس بنگلے والی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہمارا امیر ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، چاہے وہاں کوئی بھی ہو۔ مولی الیاس صاحب تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولی یوسف صاحب تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولی انعام صاحب تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ مولانا زبیر صاحب تھے، وہ ہمارے امیر تھے۔ اب مولانا سعد صاحب ہے، وہ ہمارے امیر ہے، اور آئندہ ان کے بعد جو ہوگا وہ ہمارا امیر ہوگا۔ ہم شخصیت پرستی پہ نہیں جاتے۔ ہاں، ہم شخصیت کی پوجا نہیں کرتے کہ فلانے نے چھوڑ دیا، فلانے نے چھوڑ دیا تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے۔ یہ شخصیت پرستی تم کو قبر پرستی اور بت پرستی تک پہنچائے گی۔ مسلمانوں، کسی نے بھی چھوڑا ہو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ نظام الدین میں امیر بھی طے ہے، شورا بھی بنی ہوئی ہے، اور نہج سیرت صحابہ ہے۔ جا کر کسی کو اگر دیکھنا ہو تو جا کر وہاں کے بیانات سن لو، سارے بیانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت پر بیان ہوتے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، نہج مثال دوں آپ کو، برا تو لگے گا، معاف کرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا الیاس صاحب کرتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا یوسف صاحب کرتے تھے، اور مولانا انعام صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ ایک ہی آدمی کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ اور مولانا انعام صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو پھر فجر کا بیان 4 آدمیوں میں ہونے لگا نہیں ہونے لگا؟ ایک دن مولانا صاحب صاحب کرتے تھے، ایک دن محمد لاڈ صاحب کرتے تھے، ایک دن مولانا ابراہیم صاحب دیولا کرتے تھے، اور ایک دن مولانا یعقوب صاحب کرتے تھے۔ اب نہج تو ایک کے بیان کا تھا نا، پھر 4 کہاں سے آگے؟ تب کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل رہا ہے؟ ہاں، کہ ہم کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو نہج برابر ہے، اور ہماری چاہتیں پوری نہ ہو تو نہج بدل جائے۔ کسی نے کہا کہ وہ مولانا سعد صاحب نے منتخب شروع کر دی، اب دوسرا کوئی امیر آئے گا تو وہ اپنی کتاب شروع کر دے گا، اور دوسرا کوئی آئے گا تو اپنی۔ میں یوں کہتا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتاب تھی؟ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں صرف 2 کتاب تھی شروع میں، بعد میں 3 لکھی گئی، 5 کتابیں تھیں، 5 حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر اور فضائل قرآن۔ کتنی تھی بولو؟ مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی، تو مولانا یوسف صاحب نے مشورے سے اس کتاب کو نصاب میں لیا۔ بولو، لیا نہیں لیا؟ اور مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے مشورے سے پستی کا واحد علاج کو لیا۔ بولو، ہر حضرت کے زمانے میں ایک ایک کتاب بڑی نہیں بڑی؟ بڑی نہیں بڑی؟ تو اب یہ حضرت اگر ایک کتاب پڑھا ہوئے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ لوگ کہتے مشورہ نہیں ہوا۔ اس کا مشورہ دیکھو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کا مشورہ کعبۃ اللہ میں ہوا، کعبۃ اللہ میں۔ ہاں، مکہ کے مشورے میں بات رکھی کہ منتخب حدیث پڑھی جائے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پڑھنی چاہیے، اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت عبد الوہاب صاحب سے ابتدا کروانے کے لیے طے ہوا کہ سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جائیں، اور حاجی صاحب منتخب حدیث شروع کر کے اس کی بسم اللہ کریں گے۔ اب مغرب کے بعد حاجی صاحب کا آنا طے تھا کعبۃ اللہ میں، لیکن انہی حضرات نے جنہوں نے نظام الدین چھوڑا ہے، انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کو کور کر کے یہ سمجھایا کہ حضرت اس کی بسم اللہ مت کرے، آپ کو نہیں معلوم اس کتاب پہ نام کیا لکھا ہے؟ پتہ ہے نا کیا نام لکھا ہے؟ یہ کتاب ہم نہیں چلنے دیں گے۔
اور حاجی صاحب کو نہیں آنے دیا گیا کعبۃ اللہ میں. بتاؤ, سارا مجمع انتظار کرتے کرتے عشاء ہو گئی. پھر حضرت نے نظام الدین آ کر اس کا مشورہ کیا اور مشورے میں طے کیا. اس کے باوجود یہ حضرات کہتے ہیں مشورہ نہیں ہوا. مجھے یہ بتاؤ مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشورے میں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ سب سے رائے لیتا ہے, اور رائے لینے کے بعد وہ اگر فیصلہ کر دیں تو بتاؤ اپنی رائے بدل دینی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ ارے بھائی 50 آدمی نے ایک رائے دی, 35 آدمی نے ایک رائے دی, 15 آدمی نے ایک رائے دی. اگر امیر 15 آدمی کی رائے پر فیصلہ کرے تو باقی 25 کو بھی اپنی رائے بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ مجھے بتاؤ. اگر آپ نے مشورے میں یہ رائے دی تھی کہ یہ کتاب نہیں چلنی چاہیے, مگر وقت کے ذمہ دار نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب چلے گی, تو بولو کتاب کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر تم سے نہیں بھی پوچھا تو کیا گناہ ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کہا ابو بکر سے, امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیں, قرآن شہید ہو رہے ہیں, حفاظ شہید ہو رہے ہیں, آپ قرآن کو جمع کر لیں. کہتے حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہے, ان تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں کو صدر ہو گیا, قرآن جمع ہو گیا. کوئی دوسرے صحابی سے مشورہ نہیں ہوا. ایک صحابی نے بھی کھڑے رہ کر یہ نہیں کیا کہ قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. ارے بولو تو صحیح. اگر ہم سے نہیں بھی پوچھا لیکن ایک چیز مشورے سے طے ہے تو بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. اور چوتھی ہتھیار جو استعمال کیا جا رہا وہ دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا جا رہا. لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھو. اس فتوے میں یہ نہیں لکھا کہ مولانا سعد صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. وہ یہ نہیں لکھا کہ دیوبند مرکز نظام الدین مت جاؤ. وہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ مت جڑو. انہوں نے تو صرف مولانا سعد صاحب کے جو بیانات تھے اور ان بیانات میں جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی, جمہور علماء کے خلاف تھی, انہوں نے نشاندہی کی. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو, حضرت نے ان تمام باتوں میں رجوع کر لیا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان میں نہیں کہنی چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ میں اپنے بیانوں میں یہ بات نہیں کہوں گا. بولو بات ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پھر بھی اس فتوے کو لے کے دنیا میں پھرنا, ہاں, اور ایک اللہ والے کی عزت کے ساتھ کھیلنا جس کے باپ دادا نے قربانی دے کر تم تک دین کو پہنچایا. ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا احسان میں نہیں ادا کر سکا, اس کا احسان تو اللہ ہی ادا کریں گے. جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا, ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولادوں نے اور ان کے خاندانوں نے جو اس دعوت کے کام کے خاطر قربانی دی ہے, اس کا بدلہ پوری امت مل کے ادا نہیں کر سکتی. اس کی اولاد کو ستایا جا رہا, اس کی اولاد کو متہم کیا جا رہا, اس کی اولاد کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا. قیامت کے دن اس کے دادا کو کیا منہ دکھاؤ؟ اس لیے سارے مجمع سے میں التجا کرتا ہوں اور سارے مجمع سے میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس بات کو سمجھ لو کہ ہمارا مرکز تو, ارے بولو زور سے, اور ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے. ہاں, یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحتی میں چلی ہے. جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ اللہ کے واسطے ہم نہ چلے. ہم اپنے عملے کو بھی اور اپنے مجمع کو نظام الدین سے جوڑے, نظام الدین کی اطاعت کریں, اور نظام الدین سے جو بات ہمارے صوبے کے امیر صاحب لے کر آوے ان باتوں کو مانیں, ان کی اطاعت کرے. دیکھو قرآن میں ترتیب ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت. سب سے پہلے اللہ ہے, بڑے اللہ ہے, اللہ کی اطاعت کریں گے, اس کے بعد رسول کی کریں گے, اس کے بعد امیر کی کریں گے. اس کام کا سب سے بڑا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے. سب سے پہلے اطاعت وہاں کی کریں گے, اس کے بعد اپنے صوبے کی کریں گے, اور اس کے بعد اپنے ضلع کی کریں گے, اور اس کے بعد اپنے مسجد کے امیر کی اطاعت کریں گے. تو سب اطاعت کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی